بارشوں کے موسم میں تکلیف دی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف پاکستان میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور اربن فلڈنگ، شہری علاقوں میں فلڈنگ، وہ لاہور ہو، وہ راولپنڈی ہو یا کراچی ہو، اس کے منظر نظر آ رہے ہیں. اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ فورکاسٹنگ بھی دیکھ لیں تو یہ بھی فورکاسٹ ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی شدید اور بارشوں کا امکان ہے. تو ابھی اس پس منظر میں اب یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر تفریق کی سیاست بند ہو اور ہم مل جل کر، کیونکہ یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ فلڈنگ جو ہے وہ ہمارے ڈیمز بھی اس وقت بھر گئے ہیں اور فلڈنگ کا اندیشہ ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ این ڈی ایم اے جو ایک مرکزی ادارہ ہے جو مخصوص ڈیزاسٹرز کے اوپر یہ ادارہ بنا تھا، اب یہ سارے ملک کو اکٹھا کر کے اور یہ جو ڈیزاسٹر کا اس وقت اندیشہ ہے اس کو ایڈریس کریں گے اور بنا کسی تفریق، بنا کسی سیاست، اور یہ رین وارڈز ختم ہوں گے اور ہم لوگ سب جو ہے عوام کے ریلیف ان کو دینے میں لگیں گے. تو بارشوں پر تو یہ ہمارا کامنٹ ہے. اب آئیں ملک کی سیاست پر. اردو میں دو کہاوتیں ہیں اور میں پی ٹی آئی کی اس وقت جو سیاست ہے، اس وقت جو ان کی زبان درازی ہے، اس کے حوالے سے یہ میں دو اردو کے بہت یوزفل یہ محاورے ہیں، ان کا میں سہارا لے کر آگے گفتگو کروں گی. ایک تو یہ ہے کہ چور مچائے شور، وہ تو ہم آیا دن اس کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اب اس وقت جو بھی ان کی بیان بازی ہو، ایک ان کے مشیروں کی، ان کے وزیروں کی، ان کے معاونوں کی اور ان کے وزیر اعظم کی، یہ دو چیزیں جو ہیں اگر آپ کھرے دیں گے کہ اس بیان کے پیچھے کیا ہے، تو پہلے تو آپ کو لگے گا کہ یا تو یہ چور مچائے شور اور دوسرا چور کی داڑھی میں تنکا. پچھلے دنوں ہم نے 2 سال کی کارکردگی پر ایک رپورٹ شائع کی تھی، اس میں سارے ہمارے انفارمیشن سیکرٹریز تھے اور اس میں ہم نے پوری منظر کشی کی تھی کہ اس حکومت میں 2 سالوں میں کچھ ڈیلیور تو نہیں کیا. پاکستان کا ہر شعبہ، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. اور نہ سے پیچھے چلی گئی، بہت سافٹ ایک لفظ ہے، تباہی جو ہے ہر شعبے میں انہوں نے تباہ کر کے اس کو رکھ دیا ہے. اور اس وقت جو یہ بات کرتے ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ یہ چور مچائے شور ہے یا چور کی داڑھی میں تنکا. میں آپ کو 3 ایگزامپلز دوں گی اور اس کے بعد میں اپنی کولیگ ہماری ڈیپیوٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پلوشا، وہ اس کو زیادہ اس کے اوپر وضاحت کریں گی. دیکھیں، انہوں نے ان 2 سالوں میں نہ معیشت کو سنبھالا ہے، نہ فارن پالیسی کو سنبھال سکے ہیں، نہ گورننس کو سنبھال سکے ہیں، لیکن سب سے بڑا ان کا فیلئر یہ ہے، یہ اپنی زبان کو نہیں سنبھال سکے ہیں. یا تو یہ نہیں سنبھال سکے ہیں یا ان کو خاص انسٹرکشن ہے کہ اوئے کنٹینر والی سیاست کرو اور اوئے کنٹینر والی زبان استعمال کرو. اور میں آپ کو 3 ایگزامپلز دیتی ہوں کہ یہ چور مچائے شور اور چور کی داڑھی میں تنکے والی زبان ہے. سب سے پہلے تو آئیے، کل منسٹر صاحب غلام سرور خان کی جو پریس ٹاک تھی، بہت ہی افسوسناک انہوں نے زبان استعمال کی. مجھے نہیں پتا کہ ان کی زبان پھسل گئی یا کنٹینر والی سیاست کی ایک نئی مثال انہوں نے کہی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 35 سال میں جو بھی حکمران رہے ہیں یا جو جماعتیں رہی ہیں وہ واجب القتل ہے. سب سے پہلے تو یہ میں اس کی مذمت کرتی ہوں. مذمت کے بعد میں سوال یہ بھی کرتی ہوں کہ کئی سارے ان کے جو وزراء ہیں، جو مشیر ہیں، جو معاون ہیں، جو ان کے ارد گرد ہیں، ماں سمیت ان کے خود کے، وہ اس پوری جو پچھلی 35 ایئرز کی حکمرانی ہے اس کا وہ حصہ تھے. تو آیا وہ خود بھی واجب القتل ہے؟ لیکن جو دوسرا ایشو یہ ہے، جو میں کہوں گی کہ یہ چور مچائے شور ہے، کہ حال ہی میں انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر ایک سنگین جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کے نتیجے میں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے اس نے کریش کیا.
आके जितने भी जहाज हैं, मुझे नहीं पता PIA के कितने जहाज हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं इस वक्त, और आपके जहाज न यूरोप में जा सक रहे हैं और आपके जहाज ना अमेरिका एयर स्पेस में जा सक रहे हैं। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बयान था। हमें ये बताएं सरवर खान साहब, मेरी तरफ से ये आप सवाल उनसे नेक्स्ट आप जब होंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनसे कहिएगा कि पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ये आपसे सवाल पूछ रही हैं कि आपके बयान की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कितने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। और अगर ये नुकसान पहुंचा है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक 90 अरब से ज्यादा इस वक्त तक नुकसान पहुंचा है, तो इस नुकसान का इस वक्त अजाला कौन करेगा? तब्दीली सरकार करेगी। और इसका जो आप वाजिबुल कत्ल ठहरा लें, आप किस चीज के वाजिब हैं इस नुकसान की वजह से? इसी तरीके से एक और जबान ना संभलने और फिसलने या कंटेनर वाली जबान का एक और आप किस्सा सुन लें, और वो है हमारे वजीर साहब शाह महमूद कुरैशी साहब, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। अगेन उनसे पूछा जाए कि आपने एक स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट ऐसी थी कि अगेन आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसने क्रैश लैंडिंग कर दी। आपकी जो हमारे कुछ ट्रेडिशनल टाइज हैं, वो कुछ ममालिक हैं जिनसे हमारे रस्मी टाइज हैं, उनको नहीं पाकिस्तान छेड़छाड़ करता। वो चीन से हमारी रिश्ता हो जो कभी नहीं हम उसको छेड़छाड़ करते, या फिर सऊदी अरेबिया से हमारा रिश्ता हो, उसको भी हम छेड़छाड़ नहीं करते। उसमें हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, हमारा मैन पावर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर है, हमारे ट्रेडिशनल उनके साथ रिश्ते हैं। और आपने ऐसा बयान दिया कि वो भी क्रैश लैंडिंग हो गई, उसकी भी। और अगेन चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए है कि क्योंकि कश्मीर पे हमारा ये शक है, और हमारे चेयरमैन बार बार ये आपसे सवाल भी करते हैं कि लगता क्या आपने कश्मीर के ऊपर, क्या आप ट्रंप के साथ बात करके आए थे, क्यों आपने मोदी वाला बयान दिया? तो क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बयान तो नहीं है कि आप कुछ छुपाने के लिए आपने ये कुछ किया, और उससे आपकी फॉरेन पॉलिसी एक बार फिर क्रैश लैंडिंग हुई? और तीसरा, आखिर में हमारे वजीर आजम के तो क्या कहने, उनका तो हर बयान, हर फिरका जो है चोर मचाए शोर और चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बयान होता है। 2 साल हुए हैं वजीर आजम ने मुल्क को बिठा दिया है, मुल्क की तबाही कर दी है, और वजीर आजम कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। आया दिन उनको एक थोड़ी सी चुप हो जाती है, फिर उनको नवाज शरीफ याद आ जाता है कि नवाज शरीफ हम NRO नहीं देंगे, उनको मुल्क में वापस बुलाएंगे। तो आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से उनको सी ऑफ किया, आपने खुद उनको जाने दिया। या क्या ये मुकमुका था, या ये आपकी हिकमत अमली थी? ये क्या था? ये आप खुद बताएं। ये आपकी दाढ़ी में तिनका है जो आपको हमें बताना है इस वक्त, और आप इसको छुपाने के लिए आया दिन NRO की बात कर लेते हैं, आया दिन आप FATF की बात कर लेते हैं। FATF इज ए नेशनल इशू, उसके ऊपर हमने सियासत नहीं की, उसके ऊपर आप सियासत करते हैं, चोर मचाए शोर वाली सियासत। फिर आप कहते हैं ट्वीट के जरिए कि आपकी के मईशत हमारी इसलिए सुधर गई है कि $400 मिलियन जो है उनका हमारा करंट अकाउंट में पहले खसारा था, अब हमारा पॉजिटिव जा रहा है। खान साहब, आप और इंडिकेटर्स देख लें, मेरे पास पूरी एक लंबी फहरिस्त है, आपके पास भी होगी। ये आप फहरिस्त देखें जो मईशत का हशर है। आप कहते हैं कि 400 मिलियन जो है डॉलर है आपके पास, वो आपका प्लस है जो फॉरेन अकाउंट है। आप बताएं, 100 अरब रुपए तो आपने PIA का बिठा दिया, नंबर 1। दूसरा, आपने जो 11,000 अरब रुपए कर्जा लिया है उसकी भी कमीशन बैठनी चाहिए, उसके ऊपर भी पेपर होना चाहिए। वो आप मईशत के हवाले से क्यों नहीं जिक्र कर रहे? इस वक्त जो उरूज पर है महंगाई, 100 रुपए से ज्यादा किलो चीनी का और 70 रुपए से ज्यादा किलो आटे का, उसका आप क्यों नहीं अपने ट्विटर पर जिक्र करते, जो तारीख में मैं समझती हूँ पिछले
12 سال میں آپ کا سب سے بڑا ریٹ ہے آپ کے آٹے اور چینی کا، اتنا بڑا ریٹ آپ کا نہیں گیا جس نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. اور اسی طریقے سے بے روزگاری دیکھ لیں، 2 کروڑ سے زیادہ آپ کے لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، آپ کی 10% ہے بے روزگاری کی ریٹ، آپ کی غربت کی ریٹ اتنی بڑی ہے، آپ کی گروتھ منفی ہے. 60 سال میں کبھی گروتھ منفی نہیں ہوئی ہے. یہ پہلا سال ہے 60 سال کی تاریخ میں، 70 سال میں نہیں جاتی لیکن 60 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ آپ کی منفی گروتھ ہے. اور اس کا بھی آپ بتا دیں. اور جہاں تک آپ کی اپنی سرکولر ڈیٹ آپ کی 2000 ارب سے زیادہ آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی پی پیز کے سے معاہدہ کیا ہے، ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا. لیکن آپ کا اور ایک طرف آپ کے سرکولر ڈیٹ اور دوسری طرف سے مجھے یہ بتائیں اس آزاداری کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی؟ مجھے تو اتنی شکایتیں ملی ہیں لوڈ شیڈنگ کی کہ اس کی حد نہیں ہے، کہ لوگ آرام سے عزاداری بھی نہیں کر پا رہے اس مہینے میں، اس محرم کے مہینے میں. تو یہ حالات ہیں اور یہ ان کے اس وقت بیان بازی یہی ہے کہ اپنے عیب چھپاؤ اور دوسروں کے اوپر گولہ باری کرو. اگر ہم نیب کے ذریعے گولہ باری کریں گے کرپشن کے حوالے سے کہ یہ فلاں کرپٹ ہے تو ہماری اپنی کرپشن چھپ جائے گی. اگر ہم اپوزیشن کے اوپر گولہ باری کریں گے فیٹیف کے حوالے سے تو ہماری اپنی ناقص کارکردگی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی. اگر ہم مخالفوں کے اوپر ملبہ ڈالیں گے سارا تو ہماری جو 100 ارب کا جو پی آئی اے میں نقصان ہوا ہے وہ ہمارا بے نقاب ہو جائے گا. تو یہ اس وقت یہ چور مچائے شور والی پالیسی ہے اور اس لیے آپ ضرور الرٹ رہیں کہ اگلے اس قسم کی جو بلیم گیم یہ کریں سو ان سے اپنے جو ان کی ناکامیاں ہیں وہ ان سے ضرور آپ سوال جواب کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. سب سے پہلے تو جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا، اس ملک کی کابینہ کے ایک اہم وفاقی وزیر اس ملک کی اپوزیشن پر، نہ صرف اپوزیشن پر بلکہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں پر جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں ان پر قتل پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو اور قتل کے فتوے لگا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اگر قتل کا فتویٰ لگنا شروع ہو تو کیلیفورنیا کی عدالتوں سے لے کر بنی گالا تک بڑے بڑے لوگ سنگسار ہو جائیں. لہذا قتل کے فتوے دینے والے سب سے پہلے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں. دوسری بات مجھے حیرانی ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے تو اس وزیر کے اس بیان پر ابھی تک ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے تھی اور اس کو دھر لیا جانا چاہیے تھا. یہ وزیر کھلم کھلا قتل عام کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لیکن اس پر کسی کی آنکھ جو ہے وہ نہیں کھلتی، اس پر کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا. لہٰذا جہاں حکومتی عہدیداران اس حد تک اتر آئیں کہ وہ خود قتل و غارت گیری کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، وہاں عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ اور ہم کس کے رحم و کرم پہ ہیں؟ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین ہے تو ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا جو ہے نوٹس لیں اور ان وکیل صاحب کو کٹہرے میں بلا کر پوچھا جائے کہ یہ وکیل صاحب 1985 سے آج تک ہر ٹانگے کی سواری رہے ہیں، ہر پارٹی کے پائیدان سے لٹک کر یہ اقتدار میں آتے رہے ہیں اور یہ اپنا ماضی بھول کر آج ملکی ایئر لائن کا بٹھا بٹھا کر جس پر پاکستان کا قومی پرچم ہوا میں لہراتا تھا اس کو زمین پر اتار کر یہ دوسروں کو قتل کے فتوے لگا رہے ہیں. اور اگر یہ کرنا ہے تو بسم اللہ سرور خان صاحب سے کی جائے. ویسے بھی ان کے لیڈر جو ہیں وہ خودکشی کرنے کے خواہاں تھے، تو اگر سرور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 35 سال سے جو لوٹ مار میں شامل رہا ہے اسے قتل ہونا چاہیے تو اپنے آپ سے بسم اللہ کریں سب سے پہلے، اور پھر اپنے آس پاس کابینہ کے لوگ دیکھیں کہ کون کس حکومت میں کتنے سال رہا ہے. دوسری بات، واجب القتل کی اگر بات ہے تو واجب القتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا،
جنہوں نے یہ حال کیا کہ آج روٹی 20 روپے کی ہے اور چینی 100 روپے سے اوپر ہے. واجب القتل قرار دینا ہے تو پھر ان کو دیجیے. ایک نیازی 71 صاحب میں ہماری جڑوں میں بیٹھے تھے اور ایک ان کے ماشاءاللہ سپوت یہ جو ہیں دوسرے نیازی صاحب، ایک نے فال آف ڈھاکہ کیا، دوسرے نے فال آف کشمیر کیا. یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ ان کو ہم کس زمرے میں ڈالیں؟ ہم غداری کے فتوے نہیں بانٹنا چاہتے، لیکن یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ بھی ذرا سرور خان صاحب نگاہ ڈالیں کہ ان کے کندھے کے اوپر جو جرائم ہے جس کابینہ میں یہ بیٹھے ہیں وہ کس زمرے میں آتے ہیں. دوسرا، وہ لوگ کون سی زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے کشمیر سے شروع ہوئے اور سعودیہ تک یہ حال ہوا کہ آج ہماری سویلین قیادت وہاں منہ دینے کے لائق نہیں. یہ حال ہوا کہ چین جاتے ہیں وزیر خارجہ صاحب، جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے یا تو لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں یا عورتوں کی لٹیں کاٹتے ہیں. وہ وزیر خارجہ جب چین جاتے ہیں تو کوئی سنتری انہیں شاید ایک سنتری لینے کھڑا ہوا ہے. لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جرائم پر بھی کوئی فتویٰ لگائیں. آپ کہتے ہیں ہم بلاک بنائیں گے، آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ آپ وہ ہیں کہ کشمیر پر آپ گئے، آپ کے ساتھ کوئی گیا گزرا ملک کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا. بھکاریوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہ بلاک بنائیں گے فقیروں کا اور بھکاریوں کا، وہ بھی بائیک آؤٹ کر جائیں گے کیونکہ ان کی جیبوں پر بھی یہ ہاتھ ڈالیں گے. یہ وہ ہیں جنہوں نے چندہ نہیں چھوڑا. دوسری بات، ایک اور وزیر صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ این آر او دینے والے محکمہ زراعت ہیں. ان وزیر صاحب کے اس بیان کے بعد کوئی شائبہ آپ کو رہ جاتا ہے کہ نیب کیا چیز ہے، قانون اور آئین کیا چیز ہے؟ میں محکمہ زراعت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسی امریکی اور برطانوی سنڈیوں کو تلف کرنے کے لیے اگر کوئی سپرے موجود ہے تو اس کا استعمال کیا جائے. یہ وہ سنڈیاں ہیں جو آپ کی پکی فصل کھا کے یہاں تک پلتی ہیں، تیار ہوتی ہیں اور پھر آپ کی جڑیں کاٹتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. ہمیں اس بات کا شک ہے کہ جس دن عمران صاحب یہاں سے چلیں گے یا نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو کچھ کر نہیں سکا، یہ سب تو محکمہ زراعت نے کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مطلب کو کسی حد تک جا سکتے ہیں، کسی ادارے پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ ایسا اسپرے کافی مقدار میں ہوگا، وہ استعمال کیا جائے اور ان سنڈیوں کو، یہ جو پاکستان کی معیشت بھی کھا گئی ہیں، ان کو تلف کیا جائے. اور وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ ارتگل غازی دیکھو. آج آپ ارتگل غازی بنے، باہر آئیں اور بتائیں کہ 20 روپے کی روٹی کیسے ہوئی، بتائیں کہ 120 روپے کی چینی کیسے ہوئی، اور بتائیں کہ اب کیسے کھائیں لوگ. آپ ہمیں ٹویٹر پر لکھ کر ہر تھوڑے دن بعد ایک اطلاع دے دیتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی. بتائیں 11,500 ارب قرضہ کون دے گا؟ کون پاکستانی اس حال میں ہے آج کے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلائے؟ وزیر اعظم صاحب جھوٹ اور دھوکے بازی بند کریں اور اپنی جو آپ کی فیشسٹ ہٹلر بننے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ہٹلر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جیسے یہ وزیر اعظم ہے. شوق ہے ان کا جو مخالفین کو مروڑنے کا اور ان کے ہاتھ اور بازو مروڑنے کا اور ہٹلر بننے کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بیساکھیوں پر اور پولیو زدہ ٹانگوں سے کوئی ہٹلر بھی نہیں بن سکتا. آپ میں اتنی عقل بھی نہیں، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے لیکن آپ اس قابل بھی نہیں. بہت شکریہ. آج صورتحال کراچی کی آپ کے سامنے ہی ہے، بارش کے بعد کی صورتحال، اور مسعود میں خود آپ کی پارٹی میں رہے ہیں جو آپ کو پھانسی پہ لٹکانے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر دیکھیں اب جیسے میں نے کہا کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو فاکاسٹ ہو رہے ہیں، اس میں سارے اربن سینٹرز میں فلڈنگ کا اندیشہ ہے. آپ نے لاہور کے بھی منظر دیکھے. اس وقت راول پنڈی میرے کولیگز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے ان کو لگے آنے میں. اور کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے، اور کراچی میں تو اب تو این ڈی ایم اے بھی آ گئی ہے. تو این ڈی ایم اے کو نوٹس لے سارے ملک کا لے لیں، کیونکہ ڈیزاسٹر جو ہے جب ایکسیسو فلڈنگ ہے اور یہ ریجن میں ہے. بامبے کے آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں کیا ہوا تھا، اور بہت سارے اربن سینٹرز ہیں. آپ نے ترکی کے اس قسم کے پکچرز دیکھے ہوں گے. اسی لیے میں نے شروعات اس میں کی کہ اس وقت کیونکہ فلڈنگ کا اندیشہ ہے اور یہ فلڈنگ تو پھر پاکستان کے دیہی علاقوں تک جائے گی،
ہمارے براجز ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہے, ہمارے زراعت کو متاثر کر سکتی ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ این ڈی ایم اے جو ہے اس کو سارے ملک کو ایز اے, کیونکہ ڈیزاسٹرز کا وہی ذمہ دار ہیں, تو وہ اس کو سارے وفاق اور صوبے مل کر اس کو ایڈریس کریں اور اس پر کم از کم سیاست ہونی چاہیے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ڈبیٹ بہت انٹینسو ہوا تھا, تو اس میں تو ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں. میئر کا اس میں کیا رول ہے, ڈی ایم سیز کا اس میں کیا رول ہے, کینٹونمنٹس کا اس میں کیا رول ہے, وفاق کے اپنی کیسے نظر انداز ہوا ہے, وفاق کی طرف سے کراچی خود اس حکومت نے کتنا نظر انداز کیا. تو اس پر تو بہت بڑا ڈبیٹ ہو سکتا ہے, لیکن بلیم گیم اس پہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت ہمیں بہت ہی خطرے کی گھڑی ہے کہ آیا اگر اس قسم کی اسی ریٹ سے اگر اربن فلڈنگ یا جنرلی فلڈنگ ہوگی تو آگے ہمیں فلڈز کا جو خطرہ ہے اس کو ٹالنے کے لیے این ڈی ایم کو ایکٹیو ہونا چاہیے. میڈم یہ فرما دیجیے گا. میں نے کہا جی نثار صاحب, ساری پارٹی پی ٹی آئی کی دوسری پارٹیوں سے بری ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر پلوشا آپ پی ٹی آئی میں تو ساری ہاں وہ تو انہوں نے بات کی نا, انہوں نے ایڈریس کیا. جی آپ. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے سرور خان کے بیان پر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا, کیا آپ کی پارٹی اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے عدالت جائے گی؟ دیکھیے اس ملک میں اگر ادارے ہیں, ادھر اس ملک میں اگر کوئی ادارے ہیں اور کوئی قانون ہے تو ان کو خود حرکت میں آنا چاہیے. یہ اگر بیان کسی اپوزیشن لیڈر نے غلطی سے بھی دیا ہوتا تو ابھی ڈی چوک پہ الٹا لٹکا ہوتا. لہٰذا اسی قانون کے تحت ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون خود کس طرح حرکت میں آتا ہے, اور ایک وفاقی وزیر کے اس بیان کے بعد کیا کوئی ادارہ ہے اس ملک میں جو اس کا نوٹس لے؟ دیکھیں ہم نے تو اس وزیر کے لیے پہلے ہی ہم نے مطالبہ کیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کا فلیگ کیریئر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے, پاکستان کی ایویشن انڈسٹری تباہ ہوئی ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ یا تو یہ استعفیٰ دے یا وزیر اعظم ان کو سیک کرے, تو یہ تو پہلے ہی پرسونا نان گراٹا ہے ہمارے لیے. ان کا دماغی معائنہ بھی ہونا چاہیے. جی اجازت اچھا جی. آج قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ ہم چھوٹی جماعتوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ دونوں بڑی جماعتوں کو اے پی سی میں بلانا ہے یا نہیں بلانا. اس حوالے سے کیا بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو اتنی کمزور ہوگی کہ چھوٹی جماعتوں کو اب وضاحت دینے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں جہاں تک مجھے آپ کا سوال جو سمجھ میں آیا, جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, ہم نے تو الائنس بلڈنگ کی لیڈ لی ہے, اور اس وقت کیونکہ بال جو ہے وہ شہباز شریف کے کورٹ میں ہے, اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اے پی سی بلانی ہے نہیں بلانی, کب بلانی ہے, کیونکہ ایتھیکلی لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ہیں اور ان کو اس میں لیڈ لینا چاہیے. لیکن ہم نے اپنے جو حصے کا الائنس بلڈنگ کے حوالے سے جو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, جماعتوں کو, چھوٹی بڑی جماعتوں کو, مسلم لیگ نون کو بجٹ کے دوران, کووڈ کے دوران, ملٹی پارٹی کانفرنسز ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کیا ہے. تو اس لیے اب وہ بال از ان دیئر کورٹ کہ وہ الائنس کی پارٹی سیاست کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی اپنی اپوزیشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ٹائم پر بھی جب اور لوگ خاموش تھے, جب اور لوگ بیماریوں کے حوالے سے قرنطینہ میں تھے, تو پھر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری متحرک بھی تھے, اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر بول رہے تھے. جی اجاز پھر یہ بتائیں آج مولانا کے پاس شہباز شریف آئے تھے, ہم بھی گئے تھے, دونوں نے جو پریس کانفرنس کی, جس طرح فاتحہ پہ جاتے ہیں نا لوگ, فاتحہ کر کے پھر ہمدردی کرتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے بیچارے, شکل جس طرح بنی ہوتی ہے بندے کی دکھ میں, دونوں کی پریس کانفرنس اس طرح کی تھی. اس کا مطلب ہے معاملات نہیں بنے. مولانا نے پرسوں 27 کو چھوٹی 10 جماعتوں کا اجلاس بلایا ہے مغرب کے بعد اپنے گھر پہ. 2 بڑی جماعتوں کو انہوں نے اس اجلاس سے آؤٹ کر دیا ہے, رکھا ہے, اور نہ دعوت دی ہے نہ دیں گے, ٹھیک ہے, نہ دینا چاہ رہے ہیں. تو کیا بڑی جماعتوں پر یہ وقت آ گیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات, آپ لوگوں کے اس تقسیم سے کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو لکھ کر دے دیا کہ 3 سال مزید بھی گزار لیں؟ دیکھیں ہرگز نہیں,
آپ نے لاسٹ 5 ایئرز دیکھے ہوں گے, کیا اس وقت اپوزیشن یونائٹڈ تھی؟ لیکن اس وقت کیا ہوا, اپوزیشن ٹھیک ٹھاک چلی, اور انفیکٹ جو حکومت ہوئی جس بھی طریقے سے اپنا ٹائم تو انہوں نے پورا کیا, لیکن کئی اس کے بعد جو آنے والی حکومت تھی وہ ڈفرینٹ تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس سے کوئی اپوزیشن کمزور ہوتی ہے, ہرگز نہیں. ہمارا اپنی ایک اپوزیشن کا طریقہ ہے, لیکن ہم نے اپنا ایفرٹ کیا ہے. ہمیں کہیں بھی آپ اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی نے اس میں لیڈ نہ لی ہو. آنے والے وقت میں بھی لیتے رہیں گے, اور یہ کوشش ہوگی کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہوں. پارلیمنٹ میں ہم آلریڈی کٹھے ہیں. ابھی دونوں بڑی جماعتوں نے, ہم نے یہ دیکھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے لے کر حالیہ جو FATF قانون سازی ہے, بہت دوڑ کر, مطلب ان کو جلدی تھی کہ وہ دوڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس جائیں اور اس قانون سازی کے حق میں ووٹ ڈالیں, جس کی بنا پر اپوزیشن تقسیم ہوتی دکھائی دی. اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ دوسرا, پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ APC بلائیں گے, اور آج تک وہ APC نہیں ہو سکی کیونکہ شہباز شریف صاحب کوارنٹائن میں چلے گئے. کیا آپ بلیک اینڈ وائٹ میں شہباز شریف صاحب کو ذمہ دار سمجھتی ہیں جو APC نہیں ہوئی, اور پھر مسلم لیگ نون ایز دی لیڈ اپوزیشن پارٹی اس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں جو اپوزیشن تقسیم ہوئی؟ دیکھیے, FATF کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ قانون سازی آج بھی جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ دھمکی دیتے ہیں اپوزیشن کو کہ اگر بلیک لسٹ ہوتا تو ہم ذمہ دار ہوتے. تو یہ ایک جہاں پر نیشنل ایجنڈا کی بات ہے, پیپلز پارٹی, وہ کشمیر کا معاملہ ہو, وہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو, یا وہ FATF کا معاملہ ہو, اس پہ کبھی بھی ہم نے سیاست نہیں کی. ہاں, ہم نے شدید اپوزیشن کی کمیٹیز میں اندر اس وقت تک جب تک انہوں نے ہمارے ٹرمز پر, ہمارے کہنے پر انہوں نے ترامیم نہ کی ہوں, تو انہوں نے ترامیم کی ہیں. جہاں پر انہوں نے ترامیم, اور وہ ترامیم وہ ہے جو پاکستان کی جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ ہے, ہم نے وہ انشور کیا ہے. جہاں پر وہ انہوں نے نہیں کی وہاں ہم نے اپوزیشن کی ہے. آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ جو ترامیم ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی ان پہ ہم نے اپوزیشن کی ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے آن دا APCs, میں صرف ہم اپنی جماعت کی بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہیں گے, ہم اپوزیشن میں تفریق نہیں دیکھنا چاہتے, اور ہم اس وقت کوئی بھی ایسی بات کرنا یہ موضوع نہیں ہوگا. اس وقت ہماری یہ کوشش ہوگی اینڈ تک کہ اپوزیشن جو ہے وہ کٹھی رہے. اور جیسے ہم نے کہا اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. اسمبلی میں ہم کٹھے ہیں, قانون سازی کے حوالے سے ہم کٹھے بیٹھتے ہیں, اور جہاں ہمارے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں, ہم نے اپنا وائٹ پیپر ایشو کیا, مسلم لیگ نون نے اپنا وائٹ پیپر ایشو کیا, کیونکہ ہماری اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں ہیں. میم, یہ زبان کے حوالے سے سوال ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, ورنہ علم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. موجودہ حکومت جو زبان کا استعمال کر رہی ہے, کیا یہ ہمارے نوجوانوں کی کیسی تربیت کر رہی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا کیا معیار بنتا ہے؟ یہ آپ ضرور سوال کریں اگلی دفعہ خود وزیر اعظم سے, کیونکہ یہ تربیت تھی. یہ ان کی کنٹینر پالیٹکس جو چل رہی ہے اس وقت, یہ اس کی عکاسی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری جو آپ نے پورے ملک کی بربادی کی داستان آپ نے سنائی, ہم مان لیتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو کیا یہ صرف پریس کانفرنس سے معاملہ حل ہو جائے گا یا کچھ آپ کریں گے بھی؟ دیکھیں, کووڈ سے پہلے تک جو اسٹریٹ پالیٹکس تھی وہ پیپلز پارٹی کر رہی تھی. ہم نے اس میں, آپ ٹرین مارچ آپ دیکھ لیں, اس میں ہمارے چیئرمین کے کتنے جلسے ہوئے, کتنے سیمینارز ہوئی, کتنی ان کی میٹنگز ہوئیں. لیکن کووڈ کی وجہ سے, لیکن کووڈ کے دوران بھی ملٹی پارٹی کانفرنسز کون کر رہا تھا؟ بجٹ کے اوپر ساری جماعتوں کو اکٹھا کون کر رہا تھا؟ اسمبلی میں متحرک کون سی جماعت تھی؟ اس وقت بھی امینڈمنٹس سے لے کر آپ جو بھی کریں تو یہ نہیں ہے. انشاءاللہ آگے والے وقت میں ہماری بالکل, ابھی بھی اتنے مظاہرے ہوئے ہیں پورے ملک میں, یہ جو مہنگائی ہے اس کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ویل وارم اپ. عاشورہ کے بعد چیئرمین عاشورے کے بعد نکل رہے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو جو ملک کو چاہے مسنگ پرسن کا ہو, چاہے وہ جو ہے نا بے روزگاری کا ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, تو چیئرمین صاحب کے ہر چیز پر احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں, اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں, اسمبلی سے باہر بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز بالکل نہیں, چیئرمین صاحب
तमाम सियासी पार्टियों से राब्ते भी किए हैं। अब ये तो ज्यादती है ना कि आप कहें कि जी अगर एक पार्टी नहीं उठ रही है तो फिर आप हमें हमारे काम का भी तो दाद दें ना कि चेयरमैन साहब कहीं भी पीछे नहीं हटे। मैडम ये सरवर खान वाला, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, आप गवर्नर सलमान तसीर को गंवा चुके हैं, सियासतदानों और मौलवियों ने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी, वो मर्डर हो गई। तो अब सियासतदानों के ऊपर करप्शन का एक इमेज बना के फिर एस्टेब्लिशमेंट के एक खास करीबी सियासतदान उठते हैं, वो मर्डर का फतवा जारी कर देते हैं। कल को कोई पॉलिटिशियन मर्डर हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? दोनों ह्यूमन राइट की कमेटियां पीपल्स पार्टी के पास हैं, इनको बुलाएं और इनको कहें कि मावरा अदालत कत्ल की स्टेटमेंट आपने किस Good. This is a good suggestion. Thank you. Thank you.